بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ تاریخ ساز ثابت ہوا. اس لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ تعداد بہت زیادہ تھی، صرف اس لیے بھی نہیں کہ جوش و خروش بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ ملک کے ہر حصے سے لوگ اس میں شریک ہوئے. گلگت بلتستان سے آئے، جہاں سے سڑک کے راستے بہت طویل وقت صرف ہوتا ہے. بہت آزاد کشمیر سے لوگ آئے، سندھ سے آئے، بلوچستان سے بھی آئے، دور دراز. بلوچستان میں ظاہر ہے بہت طویل فاصلے ہیں. پنجاب سے اگر آزادی دی جاتی، لوگوں کو روکا نہ جاتا، تو ممکن ہے اتنا ہی بڑا جلسہ ہو جاتا کہ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے. اب بھی حیرت زدہ کر دینے والا ماحول تھا. دیکھیے، وقت کا دھارا عمران خان کے حق میں بہہ رہا ہے. عوام کی والہانہ محبت اسے حاصل ہو گئی. آج ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود موجود ہے، حالانکہ اگر وہ خود موجود ہو پھر تو شاید اس طرح کا منظر دیکھنے میں آئے جیسے فیبرری 79 میں امام خمینی اترے تھے تہران میں. لیڈر نہیں ہے اب، وہ ایک ہیرو ہے، اور ہیرو کی سب غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں بہت بڑی آبادی کے نزدیک. سب اہم واقعات دب گئے اس کے پیچھے. بنگلہ دیش کی ویسی کوریج نہیں ہو سکی، حالانکہ بنگلہ دیش میں تو ایک انقلاب عظیم رونما ہو گیا ہے اور اس کے بہت دور رس تاریخی اثرات ہو سکتے ہیں. یوم شہدائے کشمیر تھا آج، اس کا ذکر ہی برائے نام رہا. اور جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس میں تعداد بڑھ رہی ہے، اور کراچی میں شروع ہو گیا ہے، اور نعیم الرحمن نے اعلان کیا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی دھرنے ہوں گے. یہ سب چیزیں اس طرح اجاگر نہیں ہو سکیں جتنی اہمیت کی وہ حامل تھیں. مرکزی نقطہ یہ رہا مقررین کا، یعنی قافلے جو ہیں وہ بارج لوگ تھے، قافلے راستے میں رہ گئے، لیکن ظاہر ہے جہاں کہیں سے وہ گزرے اپنے جھنڈوں کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ تو اس کا اثر تو ہوگا. یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ حکومت بالکل نہیں رہ سکتی. یہ تو خیر پہلے سے ہی ظاہر تھا، لیکن یہ ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے ساتھ اور بھی کئی بہت اہم واقعات ہوئے، آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس پہ ہی رہی. اور بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بعض چینلز نے اسے دکھایا، براہ راست نہیں دکھایا، مگر اپنے وہ جو ڈیجیٹل ہے چینل ہے اس پہ دکھایا اور لائیو دکھایا، اور بہت بڑی تعداد نے دیکھا. لوگ سمجھ نہیں رہے، دانشور جو یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا سمجھ نہیں رہے. دیکھیے، ایک ایسا آدمی ہے جو صرف پاکستان میں مقبول نہیں ہے، پاکستان میں تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، عالم اسلام کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جس نے شان رسالت پہ اقوام متحدہ میں ڈٹ کر گفتگو کی، جس نے اسلام کے فوبیا پہ اقوام متحدہ کو ایک دن بنانے پر آمادہ کیا، جس کے لیے دنیا بھر میں آواز اٹھ رہی ہے، اور غیر مسلم ممالک میں بھی کانگریس کی، اس کی ایوان نمائندگان کی قرارداد اور بے شمار چیزیں. اب کس کس چیز کا حوالہ دیا جائے. اب جسے سیاست کرنی ہے اسے انہی خطوط پہ کرنی ہوگی. نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا میلٹ ڈاؤن تو ہو ہی رہا تھا 2 سال سے، ابھی اور تیزی کے ساتھ بڑھ جائے گا. علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. تاریخ کا تعین تو نہیں کیا، مگر 7 ستمبر میں شاید ان کو اگر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تو یہ اسلام آباد کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جلسہ ہو. اس لیے کہ صرف علی امین گنڈاپور تو پی ٹی آئی کے لیڈر تو نہیں ہوں گے، اچکزئی صاحب بھی ہوں گے، آج اختر مینگل کے نمائندے نے بھی تقریر کی، اور مجلس وحدت المسلمین بہت لوگوں کو لا سکتی ہے. آج علامہ ناصر عباس کسی وجہ سے شامل نہیں ہوئے، ان کے صاحبزادے نے صرف 1-1.5 منٹ کی تقریر کی، مگر ایسی تقریر کی کہ لوگ حیرت زدہ ہی رہ گئے. بہت ہی جامع تقریر کی، یعنی جناب علی کرم اللہ وجہ کے اس جملے کا حوالہ دیا کہ ظلم کی حکومت، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی، اور چند جملوں کا اضافہ کیا اور بڑا امپیکٹ پیدا کر کے چلے گئے. دیکھیے، یہ تحریک پاکستان میں ہوا تھا
کہ کوئی لسانی علاقائی تقسیم باقی نہیں رہ گئی تھی، کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں تھا۔ عمران خان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پشتون تو اس کے ساتھ ہیں دل و جان سے، اور پشتون پختونخوا میں نہیں ہے زیادہ، اس سے ان کی زیادہ تعداد باقی ملک میں زیادہ ہیں، یعنی وہاں تو اکثریت ان کی ہے ہی، مگر اسلام آباد میں کوئی 40% ہیں، پنڈی میں کوئی 25 سے 30% ہیں، لاہور میں 15 سے 20% ہیں، ملتان میں اب ہیں کافی، کراچی میں 50 لاکھ کے قریب ہوں گے، بلوچستان میں 45% کے قریب ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ پنجابی ہے، اس کا خاندان مدتوں سے پنجاب میں رہ رہا ہے، اور خاندان میں سرائکی بولی جاتی ہے، سرائکی کا وہ حامی ہے، خود تو وہ سرائکی ڈھنگ سے نہیں بول سکتا، اور یہ ایک ایسا آدمی ہے جس پر یہ کوئی الزام نہیں آ سکتا کہ کسی علاقے سے کوئی تعصب رکھتا ہے، حتیٰ کہ سندھ میں اس کی مقبولیت جو باقاعدہ سروے ہوئے تھے، قابل اعتماد سروے تھے، پیپلز پارٹی کے برابر تھی 36%۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حمایت بکھری ہوئی تھی، اور جو جال سازی ہوئی وہ تو خیر سب جانتے ہی ہیں۔ وہ سندھ میں بھی حکومت بنا سکتا ہے اگر شفاف الیکشن ہو، اور ملک میرا خیال بڑھ رہا ہے شفاف الیکشن کی طرف، تاخیر ہو سکتی ہے لیکن بہرحال کتنی تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ سوشل میڈیا یا عدالتوں پہ انحصار نہیں ہے، عوام پہ انحصار ہے۔ آج بنگلہ دیش کے واقعات سے تحرک پیدا ہوگا۔ شہباز شریف اور مریم نواز سمیت صوبائی حکومتیں تو ناکام ہیں۔ دیکھیے لاہور میں اس سے اورنج ٹرین سے 14 ارب روپے سالانہ کا خسارہ ہو رہا ہے، اور اب ٹرام چلانے کا ارادہ ہے، یعنی اگر اتنا نہیں تو اس سے کچھ کم خسارہ ہوگا، اور وہ اس کو فیڈ کرنے کے لیے اورنج ٹرین کو جو بسیں چل رہی ہیں ان کا خسارہ اس کے علاوہ ہے، اور جو زمینوں کی قیمت ادا کی گئی اور جو اس پہ 250-300 ارب روپے خرچ ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ آئی ایس پی آر کے سربراہ نے کہا، ڈی جی صاحب نے کہا کہ فوجی افسروں کا اشرافیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے آپ غور کیجیے۔ ویسے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بلایا نہیں جائے گا اور موقف وہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بھلا دیا جائے گا۔ وہ 8 فروری کو بھی نہیں لوگ بھلا سکتے، 9 مئی کو اگر نہیں بلایا جا سکتا تو 8 فروری کو بھی ظاہر نہیں بلایا جا سکتا، جس دن خلق خدا نے اپنا فیصلہ صادر کیا تھا۔ دونوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، وہ 8 فروری سے پیچھے ہٹیں اور یہ 9 مئی سے پیچھے ہٹیں اور نیا الیکشن ہو۔ شہباز شریف نے جو بجٹ پیش کیا ہے اور بجلی کے معاملے کو جس طرح لے رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل ہاتھ پاؤں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، طوطے اڑ گئے ہیں، حواس کام نہیں کر رہے، بکھلائے ہوئے ہیں، سخت گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ اب ایس لغاری جب بجلی پر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ کوئی غیر ملکی ہے جو روانی سے اردو بول سکتا ہے، ایک تماشائی کی طرح، آن لکر کی طرح، کوئی ہمدردی کا شائبہ تک ان کی آواز میں نہیں ہوتا، ہمدردی کا شائبہ تک۔ اب یہ انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ کچھ قیمت کم کریں گے، لیکن اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کسی بھکاری کو کہہ رہا ہو، بے نیازی اور بیزاری سے کہہ رہا ہو۔ کم از کم انہیں تو بدلیں فوری طور پہ، اس لیے کہ وہ اپنا موقف ٹھیک طرح سے پیش بھی نہیں کر سکتے اور سخت بیزاری پیدا ہوتی ہے ان سے۔ وہ جو ان کے والد تو بڑی شائستہ انداز میں گفتگو کرتے تھے، ان کے بڑے بھائی بھی۔ یہ صاحب جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہیں، پتہ نہیں کوئی احساس جرم ہے یا کیا ہے۔ شہباز شریف بجٹ میں ضروری نہیں تھا اتنا ہولناک بجٹ بناتے، یعنی نجکاری تیزی سے ہو سکتی تھی۔ بدگمانی یہ ہے کہ، اور یہ فضول خرچی ہے، بچت کی جا سکتی تھی، اس سے بچا جا سکتا تھا۔ 10 کروڑ کی گاڑی اسپیکر کے لیے، 3 کروڑ روپے اس کے گارڈز کے لیے، 2.5 کروڑ روپے کی ڈپٹی اسپیکر کے لیے، اور ایوان صدر کے لیے، اور پرائم منسٹر کے لیے، اور وغیرہ وغیرہ، سب آپ جانتے ہی ہیں۔
1000 ارب روپے کی بچت تو اس میں ہو سکتی تھی، اور 1000 ارب روپے کی کم از کم نجکاری ہو سکتی تھی۔ لوگوں میں بدگمانی یہ ہے کہ پی اے پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیل مل پہ بھی، اور اس کی بندر بانٹ ہوگی۔ اب ممکن ہے شفاف ہی ہو جائے، لیکن جب بدگمانی، تاثر بہت اہم ہوتا ہے پالیٹکس میں، جب اتنی بدگمانی ہو جائے حقیقت سے بھی زیادہ تاثر اہم ہوتا ہے۔ مرکزی نقطہ جو تھا ثوابی کے جلسے میں وہ تھا عمران خان کی رہائی کا، اسی پہ زور دیا جاتا رہا۔ ماحول تو بن گیا، اب یہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ پہ ہے۔ بعض لوگ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جرأت کا مظاہرہ نہیں کرے گی قیادت، اور اندر خانہ دباؤ قبول کچھ لوگ اس میں سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا، لوگوں کو، ورکروں کا بہت دباؤ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں اور اتنی بدگمانی ہے۔ یعنی مراد سعید نے کہا یہ میری آخری گفتگو ہو سکتی ہے، آخری پیغام ہو سکتا ہے مجھے گولی مار دی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا، میرا تو خیال ہے کہ ان کی زندگی تو اب بچ گئی۔ اسی طرح حماد اظہر جو ہیں وہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ 3 فیصلے میں نے کیے، یہاں نمودار ہونے کا اور ستمبر میں مارچ کرنے کا، اور ایک تیسری کیا بات کہی انہوں نے۔ لوگ جب ضد پکڑ لیتے ہیں، جیسا بنگلہ دیش میں ہوا، تو وہ ٹلتے نہیں ہیں۔ دانا حکمران وہ ہوتے ہیں جو خود کو حالات کے مطابق ڈال لیں۔ میڈیا کوئی مدد نہیں کر سکا، قطعاً اس کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں تو حیرت زدہ رہا جب میں نے ٹی وی کھولا 7 بجے تو 5ویں نمبر پہ بنگلہ دیش کی خبر تھی۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، بغاوت ہو گئی ہے انڈیا کے خلاف، مصنوعات کا بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ حسینہ واجد کو دہلی میں نہیں اتارا گیا، 30 کلومیٹر دور غازی آباد میں اتارا گیا، اور اس کے ہیلی کاپٹر کی حفاظت کر رہے تھے بھارتی طیارے۔ یہ حالت ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں، اور خالدہ ضیاء کو رہا کرنا پڑا ہے، جماعت اسلامی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ لوگ جب ضد پہ آ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، اور حکمران طبقہ دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ محمود کا پیغام سنایا گیا، جن لوگوں نے برے وقت میں پارٹی کو چھوڑ دیا، اگر وہ واپس آنا چاہیں گے تو میں ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرا خیال ہے ان سے زیادہ اہم کردار پرویز الہی ادا کر سکتے ہیں اگر وہ صحت یاب ہو جائیں، عمر ان کی بڑھ گئی ہے، لیکن وہ زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے تعلقات زیادہ ہیں، وہ سیاست کا فہم زیادہ رکھتے ہیں، جوڑ توڑ بہتر کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں تحرک پیدا کریں گے، جیسے 1977 میں ہوا تھا کہ اندرا گاندھی کی حکومت کو شکست ہو گئی تھی، اور اس کے بہت اثرات ہمیں یاد ہے کہ ہوئے تھے۔ دیکھیے جو گاڑیاں سبابی جا رہی تھیں 30-40 کلومیٹر کی سپیڈ سے، اتنا ہجوم تھا، تو اگر وہ اسلام آباد کا رخ کریں تو 2 دن لگیں گے، مبصر نے کہا۔ عمران خان نے صرف وہ اس کی اسلامک فوبیا کی بات نہیں کی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی، جس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ شہباز شریف تو ایران نہیں گئے، کعبے ماروں، مظفر آباد نہیں گئے، طبیعت خراب ہے، تقریر ایسی پھیکی کی کشمیر کے مسئلے پہ کہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اسرائیل کا نام ہی نہیں لیتے۔ عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے کہا اسرائیلی بربریت، یعنی جماعت اسلامی والوں نے تو کہا ہی، اور نعیم الرحمان تو گئے اسماعیل ہانیہ کے جنازے میں بھی، اسماعیل ہانیہ کا نام نہیں لیتے حکومت کے لوگ،
اس قدر گھبرائے اور ڈرے ہوئے ہیں. وہ جو واقعہ ہوا ہے نیکسٹ کولا کے ذوالفقار صاحب کے اغوا کا، اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں کاروباری حلقے میں. ایک آدمی راستے میں اس کو روک لیا گیا، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کن لوگوں نے اسے پکڑا کیا کیا. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا مدینہ منورہ میں ہیں اور وہ واپس آنا نہیں چاہتے، اگر آئیں گے تو چند دن کے لیے آئیں گے، شاید نہ آئیں. تو سرمایہ کاری کے لیے کوئی سازگار ماحول پیدا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ چین نے ٹکا سے جواب دے دیا، امارات نے دے دیا، سعودی عرب نے دے دیا، قطر. تو عمران خان کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اور عمران خان نے مصالحت کے لیے جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا. اب تو دوسری طرف سے یعنی تالی دو ہاتھ سے بج گئی، دوسری طرف سے انتظار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اہم پہلو تو یہی ہے میرے خیال میں بنگلہ دیش زیادہ اہم تھا، اس لیے میں نے شام کو اس پہ گفتگو کی. یہ تو اب تاخیر سے ہی سن سکیں گے. بنگلہ دیش کا میں نے آپ سے عرض کر دیا. ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں. یہ پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے. اس لیے نہیں بدلتے کہ مستقل مزاجی نہیں ہے بر صغیر کے، مسلم بر صغیر میں پرسو کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. اگر لوگ سڑکوں پہ رہے اور مذاکرات ڈھنگ سے کیے، خالدہ ضیاء نے اور دوسرے لیڈروں نے، ظاہر ہے طالب علم لیڈروں سے بھی بات کرنی پڑے گی، کوئی لوگ تو وہ نامزد کریں گے. نعیم الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جلد از جلد آئی پی پی سے چھٹکارا پائے اور معاہدے یعنی وہ معاہدے جو ملک کے مفاد کے خلاف کیے گئے ہیں انہیں ان لوگوں کے اثاثے ضبط کرے. اور یہ تو بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کا دوسرے صوبوں میں احتجاج کریں گے. اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ ایران نے اگر حملہ کیا تو ایک کے بدلے میں 2 حملوں سے جواب دیا جائے گا. امریکہ اس میں پریشان ہے. امریکہ ہے تو اسرائیل کے ساتھ، مگر نیتن یاہو تو پاگل ہے. تو امریکی اس میں پریشان ہیں. امریکن میڈیا کا کہنا ہے کہ بہت تلخی ہوئی ہے جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان، اور جو بائیڈن نے کہا جنگ بندی ہونی چاہیے، یہ ریبیلیوں کی رہائی ہونی چاہیے، اور یہاں تک کہا گیا، انہوں نے کہا مجھ سے جھوٹ مت بولو. بیروت اور تہران میں قتل کے واقعات کے بعد آپ نے امریکہ کا دورہ کیا اور میری بے قدری مت کرو. الزام ہم پہ آ رہا ہے. اس کے نتیجے میں حماس اور حزب اللہ کے لیڈر جو ہیں آپ کے دورہ امریکہ کے بعد قتل کیے گئے. دنیا بدل رہی ہے. بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا انسانوں کے بنائے ہوئے منصوبے پہ نہیں چلتی. وہ قدرت کا جو دست آفری ہے، دست کارکشا ہے اور کارساز ہے، وہی فیصلے صادر کرتا ہے. تو چیزیں اس طرف نہیں جائیں گی جس طرف لوگ سمجھ رہے ہیں. پاکستان میں تبدیلی آئے گی، اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکتا، امریکی قوت کم ہوتی جائے گی. ہم تاریخ کے اس دور کو دیکھ رہے ہیں جس میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.